بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مولانا أبي القاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اوصانی ربی بتسع اوصیکم بها. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، میں بھی وہ 9 چیز تمہیں عطا کرتا ہوں اور اس کا حکم دیتا ہوں. اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ. ایک، چاہے اکیلے ہوں یعنی سر میں راز میں، یا بھیڑ میں ہوں سر و علانیہ یعنی یا سیکریٹ طور پر یا اوپنلی کہیں بھی رہوں، ہمیشہ مخلص رہوں یعنی میرا کام خدا کے لیے. 2، العدل فی الرضا والغضب. میں چاہے ناراض ہوں یا خوش ہوں، کسی بھی حال میں عدالت اور انصاف کا دامن نہ چھوٹے. 3، القصد فی الفقر والغنا. چاہے میں تنگ دست ہوں یا میں وسیع البال ہوں، میرے پاس پیسہ فراوان ہو، کسی بھی حال میں میں اسراف نہ کروں اور ہمیشہ درمیانے درجے کو، راستے کو اپناؤں. انعافو عمن ظلمنی. 5واں کہ جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کروں. 6، اعطا من حرمنی. جو مجھے وقت ضرورت میری مدد نہ کرے میں اس کی وقت ضرورت مدد کروں. اصلہ من قطعنی. جس نے بھی مجھ سے رشتہ اور ناطہ توڑا ہے میں اس سے رشتہ جوڑوں. اس کے بعد میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا. میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میری خاموشی فکر ہو. 5-7 منٹ توضیح دوں گا انشاءاللہ. میری خاموشی کیا ہو؟ فکر ہو، یعنی اگر چپ رہوں تو ہمیشہ غور و فکر کرنے کے لیے خاموش ہوں. وَنُطْقِي ذِكْرًا. اور جب میں گفتگو کروں، بولوں تو اس میں یاد پروردگار ہو، ذکر پروردگار ہو. وَنَظَرِي عِبْرًا. اور میرے دیکھنے کا انداز عبرت حاصل کرنے والا ہو، تماشا نہ ہو. صلوات پڑھتے ہیں. دیکھیے 3 منٹ میں نے حدیث پوری کر دی. اب اس کی توضیح 10-15 منٹ اور لوں گا اور 5-7 منٹ مسائب. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماں حضر اور آپ کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور صلوات پڑھتے محمد. حضور سرور کائنات، ہر انسان اپنے انداز سے حضور سرور کائنات کی کامیابی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ آپ کیسے کامیاب ہوئے. ظاہر بات ہے ما سبق انبیاء 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ دنیا میں 2500 سال زندہ رہے. قبل از طوفان 950 سال تک تبلیغ کیے، یعنی 1000 سال قبل از طوفان، 1500 سال بعد از طوفان. اس کے بعد مجموعہ جو مومنین کا کتنا تھا جس وقت کشتی پہ سوار ہوا؟ 80 آدمی. وہ بھی باہر کا کوئی نہیں تھا. وَحَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ہم نے اس کی اولاد کو کشتیوں میں سوار کیا، یعنی ابراہیم کی نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کوئی اور باہر کا آدمی نہیں. 950 سال یا 1500 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیجئے. 2 بیٹے
لیکن ایک جنتی اور ایک جہنمی. اس میں ماں کے کردار کا اثر نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نبی کے دو بیٹے، ایک قاتل اور ایک مقتول، ایک ظالم اور ایک مظلوم، دونوں میں یکسانیت نہیں ہے. لیکن اس ماں کا درجہ کیا ہوگا جس کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں میں کوئی فرق نہیں ایمان و عقیدہ و معرفت و بزرگواری میں، یعنی حضرت ام البنین کے بچے. تذکرہ ہو جائے، جو عرضہ ہے، دین ہے ہماری گردن پہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا. شام میں جس نے عزاداری شروع کی وہ حضرت زینب ہے، جس نے مدینے میں عزاداری شروع کی وہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت موسیٰ. لیکن حضور سرور کائنات نے صرف اور صرف 23 سال تبلیغ کی، اور 23 سال کی تبلیغ میں آپ نے پورے جزیرت العرب کو بتوں سے ہٹا کر پروردگار کا سجدہ کرنے کے اوپر آمادہ و تیار. ان کی فکر بدلی، ذہنیت بدلی. کبھی انشاءاللہ وقت رہے گا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا خدمات انجام دی. معاشرہ بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تقریر اور ان سی چیزوں سے شاید اثر ہوتا ہو، لیکن 40 سال تبلیغ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تبلیغ صرف کار انبیاء ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. صلوات پڑھ دیں محمد. ذہن بدلتا ہے لیکن سوچ اور فکر اور سماج بہت مشکل سے بدلتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں 2-3 مثالیں، وقت تو میرے پاس نہیں ہے، 2-3 مثالیں دیتا ہوں. کسی سماج کو بدلنا ہو تو اس کی فکر بدلنی ہوتی. کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا بھی ہے اور بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ ایک کمہار تھا، پرجاپتی جسے آپ کہتے ہیں. ایک کمہار تھا، وہ چیلم بناتا تھا، حقے کے لیے چیلم بناتا تھا. ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ یہ کوئی کام ہے؟ کیوں؟ کہا تم ایسی چیز بناتے ہو جس میں آگ رکھی جاتی ہے، اس کے بعد لوگوں کے سینوں کو آگ لگاتی ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں. کہا پھر کیا بناؤں، یہ تو میری روزی روٹی ہے. تو اس نے کہا کہ تم مٹکا کیوں نہیں بناتے، تم سراہی کیوں نہیں بناتے؟ کہا اس میں کیا فرق ہے؟ کہا تم چلم میں آگ رکھتے ہو، تمباکو رکھتے ہو، منشیات رکھتے ہو، لیکن مٹکے میں یا شربت رکھا جائے گا یا ٹھنڈا پانی رکھا جائے گا، جو پیے گا اس کو زندگی ملے گی. اس تمہارے مٹکے سے کوئی فساد و برائی نہیں پھیلے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آج سے مٹکا بناؤں گا. اسے مٹکا بنانا شروع کیا تو مٹی نے، زمین نے اس سے گفتگو کی. کہا تیرا شکریہ. کہا کیوں؟ کہا کہ کیا بات ہے کہ تو چلم چھوڑ کے آج مٹکا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میری سوچ بدل گئی. زمین نے کہا تیری سوچ بدلی، میری زندگی بدل گئی. صلوات پڑھ دیں محمد. صلوات پڑھ دیں محمد. میری سوچ بدلی ہے لیکن میری زندگی بدل گئی. میں جلتی تھی، اب جو ہے میں لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہوں، لوگوں کو زندگی دیتی ہوں. تو کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے فکر اور سوچ بدلنا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کی سوچ بدل دی. 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی مثال سوچ بدلنے کی وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ رائج ہے اور ہم آپ سب کہیں نہ کہیں مبتلا ہیں اس میں
وہ یہ ہے کہ صاحب اپنوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کی حمایت کرو، چاہے وہ غلط ہو یا مثال کے طور پر کوئی باہر کا آدمی ہے، اس سے اس کا اختلاف ہو گیا، گو مگو ہو گئی، تو اندر سے بھلے آپ اظہار کریں نہیں بے حق اس کے ساتھ ہے، لیکن اندر سے یہ خواہش رہتی ہے یار اپنا والے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ عرب کا یا پوری انسانی فطرت کا یہ نعرہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے والے کی حمایت کرو، اپنے والے کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، غلط ہو یا صحیح۔ اچھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا بگڑ رہی ہے۔ اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ بھائی صحیح کا ساتھ دینا ہے، تو آج یہ قومی تعصب، ہمارے ملک میں جو پارٹیوں کا ناٹک چل رہا ہے، وہ اس لیے چل رہا ہے کہ صحیح تلاش نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اپنا ہم فکر، اپنا سوچ، اپنے جیسا، اپنی فکر کے لوگ۔ تو جب تک یہ معاشرہ رہے گا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، بھائی یعنی قبیلے والا، ملک والا، شہر والا، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، یہ اور اسی فکر کے تحت 80 سال جنگیں ہوتی تھی۔ معلوم اب بنی سلیم بن عبداللہ کا ایک لونڈا جو ہے وہ بنی مخارق کے اونٹنی کا صرف نکیل نکال کے لے گیا، اس کے لیے 40 سال تک بنی مخارق اور بنی سلیم میں جنگ ہوئی۔ تو ایک عقل مند آدمی پیدا نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں یار ایک اور بنوا دیتے ہیں۔ بنی شریح کی ایک خاتون تھی، اس کو بنی جوزلم نے کے لڑکے نے اس کے اوپر ایک شعر پڑھا، یعنی بھکتی کسی، اس کو برا لگا، اس نے جا کے اپنے باپ سے شکایت کی، انہوں نے ان پہ چڑھائی کی۔ اب کئی سال تک کبھی رات میں یہ حملہ کرتے تھے، کبھی وہ حملہ کرتے تھے، قتل و غارت۔ معلوم ہے کہ بنی مخزوم جو مکے کے تھے، قریش میں تھے، بنی مخزوم میں ابو جہل تھا، اس نے بنی عبدالدار کے گھر میں چوری کروائی، بنی عبدالدار کے گھر میں چوری کروائی، اس کے بعد بنی مخزوم اس کے ساتھ کھڑے رہے، 10 سال تک جنگ قائم رہی، لیکن کسی ایک نے کہا بھائی چور کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن یہ معجزہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فکر کو بدلا، نعرہ اس طرح تھا، سلوگن اس طرح چینج کر دیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا، یہ نعرہ تھا۔ ہمارا بھی یہی ہے، جگہ حق بات یہ ہے، گاؤں میں اختلاف ہوتا ہے، خاندان کی بات ہے، آپ صحیح ہیں لیکن خاندان کا ساتھ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، لیکن رسول نے کیا بدلا؟ فرمایا انصر المظلوم اخاک کا نام غیرو، مظلوم کی مدد کرنا اسلام ہے، چاہے وہ تمہارا اپنا ہو یا کہ پرایا۔ اب فکر بدلے، آپ دیکھیں نا انسانیت کی سوچ اس طرح بدلی جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات کے زمانے میں عرب بہت ترقی یافتہ قوم نہیں تھے، اکثر کے اکثر بدوی تھے، یعنی حیا تھے، دیہاتی تھے، بدوی تھے، دیہاتی تھے۔ اب میں کیا بتاؤں، دوربین نہ ہوتی یا یہ کیمرہ نہ ہوتا تو میں کچھ بتاتا، حتیٰ سلوات خیر۔ تو اب وہ بدوی تھے، لہذا ان کے پاس کوئی ایسی تہذیب و کلچر نہیں تھی جس پہ وہ ناز کرتے، لہذا اونچا اونٹ، نیچا اونٹ، 2 کوہان والا اونٹ، 1 کوہان والا اونٹ، چمکتی ہوئی تلوار، اچٹتی ہوئی تلوار، اچھا خنجر، کمزور خنجر، اچھی دودھ دینے والی اونٹنی،
یا کم دودھ دینے والی اونٹنی، یہ مائع افتخار تھا۔ حضور سرور کائنات نے اس قوم کی فکر بدلی، جس کی صبح اونٹ سے شروع ہوتی تھی اونٹ پہ ختم ہوتا، ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ عرب سے زیادہ بدتر پوری دنیا میں تھے، لیکن چونکہ عرب میں کوئی کلچر و تہذیب نہیں حاکم تھی، لہذا اللہ نے نبی کو بھیجا، انہوں نے فوراً تہذیب کو قبول کر لیا۔ لیکن ہمارے یہاں بت پرستی کی تہذیب تھی، یونانیوں کے ہاں جو ہے سینیٹر تہذیب تھی، ایرانیوں کے ہاں خاخام پرستی کی تہذیب تھی، لہذا ان پہ آج بھی اسلام کا رنگ غالب نہیں آیا ہے۔ جن عرب نے اسلام قبول کیا ہے ان کا منہ چومنے کا جی چاہتا۔ آپ دیکھیں عراق دنیا عرب میں سب سے غریب قوم ہے، لیکن سخاوت کے اعتبار سے، مردانگی کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے اس قوم سے امیر کوئی قوم، یہ اس قوم کا کمال نہیں ہے، اس تعلیم کا کمال ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو یہ تھا طریقہ۔ حضور نے کیا کیا؟ جو قوم صبح میں اونٹ کی چھاتی پہ نظر رکھتی تھی، دوپہر میں اس کی پشت پہ نظر رکھتی تھی کہ آج ایندھن کیا دیا اس نے، اس قوم کی ذہنیت بدلی۔ حضور سرور کائنات میدان میں جا رہے تھے، ہر آدمی سر اوپر اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مسکرا کے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم منتظر ہیں کہ سورج ڈھلے تاکہ نماز پڑھیں۔ حضور نے فرمایا خدا کی تعریف ہے کہ جس نے چرواہوں کو سورج پہ نظر ڈالنے والا بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تیسری مثال حضور سرور کائنات نے معاشرے کو کیسے بدلا، وہ یہ ہے کہ جب آپ 13 سال تکلیف اور اذیت اور شدت و مصیبت و مصائب و آلام برداشت کرتے رہے، یعنی 23 سال تک آپ کا اتپیڑن ہوتا رہا، آپ کو شدائد و مصائب میں تکلیف دی گئی، اور حتیٰ یہاں تک ہوا کہ حضرت امیر علیہ السلام بعد از ہجرت رسول خدا کبھی مکے میں نہیں سوئے۔ یہ مسلم روایت۔ لوگ کہتے تھے یا امیر المومنین آپ اعمال حج بجا لے کے باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ جس شہر نے رسول خدا کو نکال دیا اس میں علی نہیں سوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد، صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضور سرور کائنات جب مکے سے نکل رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اغرورقت عینا، رسول خدا کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر گیا اور بے اختیار ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگا۔ فرمایا کنت احبک ولکن ما احببتنی، مجھے مکہ تجھ سے پیار تھا لیکن تجھے مجھ سے پیار نہیں تھا۔ البتہ یہ بھی یاد رکھیے گا شرف المکان بالمکین، بلڈنگ کی خرابی نہیں ہوتی، رہنے والوں کی بدماشی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بلڈنگ تو سب اچھی ہوتی ہے، بلڈنگ اچھی ہوتی ہے لیکن جو اس میں رہتا ہے اس کے اعتبار سے جگہ بری، اور آپ دیکھیں نا شام لعنت کی جگہ ہے چونکہ رہنے والا لعنتی تھا، کربلا رحمت کی جگہ ہے چونکہ رہنے والا رحمت والا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد، صلوات پڑھ دیں محمد۔ 30 سال ظلم، سختی، مصیبت، پریشانی، تہمت، نہ جانے کیا کیا تہمتیں لگائی گئی رسول کے اوپر، شخصیت کشی کی گئی، شخصیت کو ختم کیا گیا، والعیاذ باللہ کاذب کہا گیا، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ اب اگر میری شخصیت کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ تو پورے معلوم مشہور کرتے ہیں کہ سبتین پاگل ہو گئے، کیا رہ جائے، کون سنے گا میری؟ آپ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ یہ آدمی کیا ہے، مجنون ہے، یعنی
پاگل، یا دوسرے معنی میں اس پہ حاضری آتی ہے یعنی اس کی دماغ جن زدہ ہو گیا. تو اب اگر ایک انسان جس کا سارا سرمایہ اس کی عقل اور اس کی فکر ہو اور اس پہ اگر حملہ کیا جائے تو آپ سمجھیے کہ حملہ کرنے والا نہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے. تو کفار قریش نے شروع میں آپ کو مجنون و دیوانہ کہا تھا، لیکن اس بدمعاش ثانی نے آخر عمر میں آپ کو مجنون کہا. اس کا مطلب شہر بدلا، احمق کا ایمان نہیں. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو آج ہمارے آپ کے اندر جذبہ انتقام ہے کہ سدھارنا ہے، صحیح کرنا ہے. مثال ملا جی نے کوئی بات مجھے کہیں کہہ دی، وہ ہمیں نہیں کچھ کہہ سکا تو نے کہا ٹھیک ہے فون پہ بتائیں گے، فون پہ نہیں تو کہیں ممبر پہ بتائیں گے. یہ انتقام کا جذبہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے نفس کے اندر خابیدہ رہتا ہے. جو لوگ اس جذبے پہ کنٹرول پا لیتے ہیں وہ قوم ترقی کر جاتی ہے، وہ انسان بزرگوار ہو جاتا ہے. حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، دونوں ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی. اس کے بعد اس نے سینہ چاک کروا کے کلیجہ چبایا، نہیں چبا گیا تو آگ پہ جلایا، اس کو کھانے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کہ اللعین ابن اللعین ابن آکلۃ الاکباد، یعنی انسانوں کا کلیجہ چبانے والوں. کہتے زیارت عاشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کو بتاتے ہیں جو معاویہ کے سسٹم سے مسلمان ہوئے ہیں وہ کلیجہ چبانے والے ہیں، دل دینے والے نہیں ہیں. جب تک ISI نہیں پیدا ہوئی تھی زیارت عاشورہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی. ISI نے آگے بتا دیا کہ صرف وہی لوگ کلیجہ چبانے والے نہیں ہیں، وہ جو اس راہ کو فالو کرتے ہیں وہ سب کے سب کلیجہ چبانے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. لہذا حضور سرور کائنات پہ اتنا ظلم ہوا، لیکن جب آپ مکے میں آ کے فاتح ہو کے آئے تو آپ نے آنکھ بند کی اور سارے لوگ، ابو سفیان کھڑے تھے، معاویہ کھڑے تھی، ہند کھڑی تھی، سارے لوگ کھڑے ہوئے جو مجرم تھے رسول خدا کے، جنہوں نے رسول کو 10 سال 83 جنگیں رسول خدا پہ تھوپی. کوئی اور ہوتا تو ان کا گلا کاٹ دیتا، ان کو واجب القتل بنا دیتا. آپ نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا کرو تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا اخو الکریم فما بال بالکرم الا الکرم. آپ بڑے انسان ہیں، بزرگوار ہیں، آپ سے بزرگواری کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بھی کہتا ہوں کہ امت ہمیشہ اہل بیت سے بزرگواری کی توقع رکھتی ہے، کبھی خود بھی تو بزرگواری دکھائے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایک اور صلوات پہ مردوں جیسے کہتے ہیں. دیکھیے میں نے 2:30 پہ شروع کیا تھا، ابھی 53 ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. 23 منٹ ہوا، 4-5 منٹ اور زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو اب حضور سرور کائنات نے آنکھ بند کیا، فرمایا اقول لکم ما قال اخی لکم یوسف، وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے گنہگار بھائیوں سے کہا تھا. لا تصریب لکم اليوم، جاؤ ملامت نہ ہو، شرم نہ چکاؤ، کوئی بات نہیں، ختم ہو، کچھ نہیں کیا تم نے. فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. یہ حضور سرور کائنات کی کامیابی کا راز تھا کہ ہر حال میں حضور سرور کائنات نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. جس نے ان سے رابطہ کاٹا رسول نے اس سے رابطہ جوڑا. جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محروم کیا اس کو آپ نے دیا. ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان حدیث کی صرف 3 جملے کی شرح کر سکتا ہوں. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی فکر پر مشتمل ہو، یعنی جب میں چپ رہوں تو سوچوں. جو لوگ سوچتے نہیں ہیں انہیں انسان کہلانے کا حق نہیں. اور 62 سال
کچھ مہینے تک جاگتا رہا لیکن اس نے سوچا نہیں. لیکن 63ویں سال میں 10 محرم کی صبح میں ایک لمحہ سوچا، کلہر جو علیہ اللعن ہونے والا تھا علیہ السلام ہو گیا. ہے نا بھائی؟ اگر ہر ایک لمحہ نہ سوچتا کہ انی اجد نفسی بین الجنت والنار، میں اپنے کو دو راہے پہ پاتا ہوں، جہنم اور جنت کے راستے پر. اس کے بعد فرمایا علی المرء حیات دخول النار، اس دنیا کی زندگی تو کٹی گئی، 60-65 سال کا ہو ہی گیا ہوں، کل مر جاؤں گا، چند سالوں کے لیے میں اپنی جہنم کیوں خریدوں؟ لہذا امام علیہ السلام کے پاس ایک لمحے کی سوچ نے اس کی زندگی بدل دی. حضور فرماتے ہیں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو سوچیں، غور کریں، فکر کریں، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمارے زندگی کا انداز کیا ہے. سوچ اگر فکر نہیں ہے، حدیثوں میں ہے کہ التفکر فی ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کی غور و فکر پر مشتمل زندگی 70 سال کی عبادت پر بھاری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. خدا نخواستہ میرا ان سے گو مگو ہو گیا، یہ بھی تیش میں آیا، میں بھی تیش میں آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو ہے ہاتھا پائی پہ میں آ گیا، بدتمیزی پہ آ گیا. وہ بات آگے بڑھتی رہی. اس کے بعد انہوں نے کالر پکڑا، میں نے کالر پکڑا، اور پھر انہوں نے ایک زور کا بھوسا یا فیٹ میرے منہ پہ ماری، میرے ناک کن پٹی لگی اور میں گرا اور ختم ہو گیا. ایک لمحے کی غلطی کتنے سال جیل رہیں گے؟ یا میں کتنے سال جیل رہوں گا؟ آپ نے سوچا وہ اگر اسی ایک لمحے پر آپ سوچ لیتے کہ نہیں بھائی وہ غلط یا میں غلط، استغفر اللہ ربی واتو، نہیں بھائی میں جنجر میں نہیں پڑتا. ہمارے چھٹے امام فرماتے ایک وہ گھونٹ کہ جو کسی کی بدتمیزی، کسی کی بے ادبی، کسی کے ظلم پر غصہ دلا دے، اس گھونٹ کو حلق کے نیچے اگر میں اتار لوں تو میرے نزدیک جنت و فی سبیل اللہ اور تمام شربتوں سے میٹھا گھونٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غصے میں آ کے میں نے اقدام کیا تو زندگی بھر پچھتاوا ہوتا ہے. کاش میں چپ ہو جاتا، کاش میں نہ بولتا، کاش میں نہ لڑتا. لہذا اگر جو لوگ فکر کے ساتھ جیتے ہیں وہ پچھتاوے میں ہاتھ نہیں ملتے ہیں، بلکہ ان کا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھتا ہے، ان کا ہاتھ مدد کے لیے بڑھتا ہے، ان کا ہاتھ لوگوں کو سنبھالنے کے لیے بڑھتا ہے. 1 منٹ کی سوچ انسان کو نجات دیتی ہے، 1 منٹ بس. دوسری چیز ان یکون نطقی ذکرا، میری گفتگو ذکر ہو. ذکر سے مراد خالی سبحان اللہ و اللہ اکبر و الحمدللہ نہیں ہے. ذکر سے مراد وہ گفتگو ہے کہ جس کو سننے کے بعد خوبیاں سمجھ میں آنے لگے، خدا یاد آنے لگے. آپ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا کہ فلاں آدمی بہت برا. میں کہا کیا فائدہ، کیوں برائی کرنا؟ اگر برا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اگر اچھا ہے تو اللہ اس کی توفیقات. اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. وہ چلا گیا، اس کا ایمان بھی بچا لیا آپ نے، دین بھی بچا لیا، اور اس کو جینے کا طریقہ بھی. تو گفت مثال کے طور پر کہیں کسی کی عزت اچھالی جا رہی تھی، اب سب بول چکے تھے، آپ نے کہا کیا فائدہ. جب اللہ کسی کی آبرو سے پردہ نہیں اٹھاتا تو آپ کون ہو؟ صحیح. میں میری گفتگو حضور کی زندگی پہ نظر ڈالیں، کبھی رسول خدا نے کسی کی بے عزتی نہیں. حتیٰ وہ 3 لوگ جن کے بارے میں رسول خدا کو علم تفصیلی حاصل تھا کہ وہ کیا شیطنت کریں گے، اس کے باوجود بھی کبھی انہیں احساس نہیں ہونے دیا کہ تم ظلم کرو گے، اور مجھے معلوم ہے. کیوں؟ یہ اخلاق ہے، بزرگواری ہے. دشمن آ کے آپ کے وہاں بیٹھے اور کہ صاحب آپ سے مجھے معلوم ہے کل چوراہے پہ گالی بک رہا تھا آپ کو، لیکن آپ مسکرا کے اس کو پانی پلائیں گے. بھائی تم نہیں تعریف کرو گے تو کون تعریف کرے گا؟ تم مجھے اچھی چیز نہیں سکھاؤ گے تو کون؟ تمہارا شکریہ.
تو وہ دشمنی لیکن تھوڑی سی کمی آ جائے گی، سوچ بدلے گی، ذہنیت بدلے گی، سماج بدلے گا۔ ایسا فرمایا انسان کی گفتگو کاہے مشتمل ہونی چاہیے؟ ذکر کے اوپر۔ میاں بیوی کا رابطہ یہ بھی ذکر پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ بھائی مثال کے معذرت، جوان بچے ہیں، ناز کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے سامنے دوسروں کی خوبصورتی کا تذکرہ کرنا یہ کسی کا دل جلانا ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے تمہیں حسین بھی بنایا ہے، جمیل بھی، اس خدا کا شکر کہ تم جیسا ساتھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ پوری دنیا سے اظہار محبت کرتا ہے یہ آدمی، اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کر سکتا، جبکہ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے ایک کلمہ محبت کا بولتا ہے تو 70 رکعت نماز سے زیادہ ثواب۔ جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اگر گھر کا نظام صحیح ہے تو بچے حسن و حسین جیسے دنیا میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت امین علیہ السلام حضرت زہرا کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت زہرا حضرت امیر کے پاس فرمایا یا علی کیف وجدتنی، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ حضرت امیر علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ تم وہ نعمت ہو کہ جس کے آنے سے میرا گھر آباد ہو گیا، آپ وہ نعمت ہو جس کے آنے سے مجھے حسن و حسین جیسی نعمتیں ملی، آپ وہ نعمت ہو جس کی وجہ سے میں ہر جنگ میں بلا فکر ہو کے جاتا ہوں، نہ مجھے روٹی کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، میں دین کی خدمت۔ اے فاطمہ زہرا، خدا نے تمہیں جمال ظاہری بھی دیا ہے اور کمال باطنی بھی عنایت کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ ذکر پر مشتمل ہونی چاہیے، بات کوئی سنے اس کو اچھا لگ جائے کہ ہمیں کچھ تو سیکھا۔ تیسری چیز، آخری بات، وَأَن يَكُونَ نَظَرِي عِبْرَةً، نگاہ جو ہے تماشائی نہ ہو، نہ دیکھنے کا آپ کا ویژول پوائنٹ جو ہے، آپ کے دیکھنے کا انداز جو ہے وہ تماشا والا۔ مثال کے طور پر ابھی خدا نخواستہ کسی بندے خدا کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، 100 آدمی کھڑے رہتے ہیں، اتنا تیز چلا رہا تھا، ایسا ہو گیا، ایسا کون ہے، کیسا ہے، یہ تماشا بین نگاہ ہے۔ لیکن عبرت کی نگاہ کیا ہے کہ تیز چلا رہا تھا یا دھیمے چلا رہا تھا، غلطی اس کی تھی یا مارنے والے کی تھی، ابھی تو اس کی زندگی بچانا، یہ بھی ایک نگاہ ہے، نظریہ ہے، اس کی زندگی بچانا واجب ہے۔ دوسرا جو عبرت کا راستہ وہ یہ ہے کہ اب گھر میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ بھائی یہ تیز گاڑی چلا رہا تھا، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا، اس نے ریڈ سگنل کی رعایت نہیں کی تھی، لہذا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو اب جب میں گاڑی چلاؤں گا تو اپنی اسپیڈ کو کنٹرول رکھوں گا، ایک ہیلمٹ پہنوں گا، مثال دے رہا ہوں، ہیلمٹ پہنوں گا، 2 تیسرے ٹریفک کے قانون کی رعایت کروں گا۔ تو جب یہ اسے کہتے ہیں عبرت کہ دوسروں کے گرنے کو دیکھ کر اپنی لذت کا ذریعہ نہ بناؤ بلکہ اپنی نجات کا ذریعہ بناؤ۔ حضور فرماتے ہیں میری نگاہ کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مثلا دشمن بھی اگر بیمار ہو گیا تو بجائے کہ اچھا ہے بیمار، یہ سوچو کیوں بیمار ہو گیا، کیوں ایسا ہوا، ان باتوں کو پتہ لگاؤ اور ان چیزوں سے پرہیز۔ قرآن کا آنے کا مقصد یہی ہے، یہود ایسے تھے تم بھی ایسے نہ ہو جانا، نصارہ ایسے تھے تم بھی ایسے نہ ہو جانا، لہذا اسے کہتے ہیں ہدایت۔ فرمایا دنیا ایک پل ہے کہ جس سے گزر کر تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو۔ بعضیوں فرمایا کہ زبان کھولو تو یاد خدا آ جائے، خاموش رہو تو تمہاری نجات مل جائے فکر کے ذریعے سے، اور اگر کہیں نظر ڈالو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، عبرت حاصل کرو۔ یہ زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات نے جن لوگوں نے رسول پہ ظلم کیا ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ حضرت امیر علیہ السلام پہ جن لوگوں نے ظلم کیا حضرت نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اب خلافت کے بعد آپ چاہتے تو گھروں کے اوپر جس طریقے سے بی جے پی، ای ڈی اور فلاں فلاں بھیج کے لوگوں کو ہراساں کرتی ہے، علیہ السلام بھی چاہتے
تو ڈیلیگیشن بٹھا دیتے، کمیشن بٹھا دیتے، عرب میں جتنے لوگ ان کے خلاف تھے سب کو جو ہے جیل میں ڈال دیتے اور کسی کو بولنے کا حق نہ ہوتا۔ لیکن علی علیہ السلام حاکم سے پہلے ایک مرد تھے، حاکم سے پہلے ایک ولی اللہ تھے، حاکم سے پہلے امت کی پیدری اور امت کے باپ تھے۔ لہذا علی بن ابی طالب نے اپنا انتقام نہیں لیا بلکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا، فکر کرنے کا موقع دیا۔ عزیزوں کے علی علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ کوفے میں بنی سلیم کے محلے میں اور الگ الگ محلے میں ایک بھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، سب میرے دشمن ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جمل و نہروان اور ادھر ادھر ہمارے لشکر سے مارے گئے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت امیر علیہ السلام اپنی پشت کے اوپر تھیلا باندھتے تھے اور اس میں روٹی، کبھی آٹا، کبھی کھجور، کبھی نمک، کبھی لباس، کبھی پوشاک ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ بات برائے تمہیں کہ مشکیزہ بھر بھر کے یتیموں اور بیواؤں کے گھر پانی پہنچاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ یتیم ہے، کل بڑے ہونے کے بعد شاید لشکر یزید میں شامل ہوں، شاید لشکر عمر سعد میں شامل ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن میری اپنی تحقیق ہے کہ اس میں سے 60% لوگ نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف علم مخالفت اٹھایا اور حضرت کو شہید کیا۔ لیکن علی علیہ السلام دین پھیلانے آئے تھے، اپنی ذاتی دشمنی یا اپنے ذاتی دشمنوں کو نابود کرنے نہیں آئے تھے۔ اللہ کا یہ کلام یاد تھا، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو کبھی بری نگاہ سے، کبھی سختی اور شدت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ عزیزو، ام البنین علیہ السلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں اور ولادت حضرت بی بی بھی آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بھی حضرت سجاد عبید اللہ ابن عباس کو دیکھتے تھے تو قریب بلاتے تھے اور سینے سے لگاتے تھے اور پیشانی کو چومتے تھے اور بالوں سے خوشبو لیتے تھے، فرماتے تھے تو ذکرونی امی العباس، اے عبید اللہ تمہارے وجود سے میرے چچا عباس کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزو، حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب تک زندہ رہی، سن 62 ہجری تک حضرت ام البنین کے گھر ہر شب جمعہ کو جاتی تھی اور حضرت عبید اللہ بن عباس کی تیمارداری کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اور حضرت ام البنین فرماتی تھی شہزادی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا یہ میرا بھتیجا بھی ہے، یتیم بھی ہے اور مجھے اپنے عباس بھائی کی یاد آتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی، کسی نے فضل یا عبید اللہ کو تماچے نہیں مارے، بی بی کسی نے عبید اللہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ نہیں باندھا، بی بی کسی نے عبید اللہ کے سامنے ان کے بابا کا کٹا ہوا سر نہیں رکھا، لیکن ہائے حسین کی یتیمہ، جیسے ہی باپ کی شہادت ہوئی شیور نے منہ پہ تماچوں کی بارش کر دی، منہ کے بل بچی گر گئی، ایک جملہ کہا، بابا دریتم الیوم، بابا مجھے معلوم ہے یتیمی کسے کہتے ہیں۔ عزیزو، جب بچے ناراض ہوتے ہیں بہلایا جاتا ہے تو انہیں کھلونے دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں، مٹھائیاں دی جاتی ہیں، ٹافیاں دی جاتی ہیں۔ اچانک یزید کی آنکھ کھلی، رونے رونے کی آواز سنی، کہا کون ہے جو چیخ چیخ کے رو رہا ہے؟ کہا یہ حسین کی بچی ہے جس نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ بہلانے سے بہلا نہیں رہی، چپ ہو نہیں رہی۔ ملعون کہتا ہے جا شیمر اس کے باپ کا سر تش سے نکال کے اس کو دے دو۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ سکینہ کا بابا مارا گیا، ظلم یہ ہے کہ بچوں کے ایموشن کا بھی خیال نہ رکھا گیا، ان کے احساسات کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ حضرت سکینہ کے سامنے ظالموں نے تشت بڑھا دیا، بی بی نے شوق سے تشت کا خان پوش ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر نظر آیا۔ بس عزیزو، اگر ایک قطرہ آنسو نکل گیا تو میری محنت وصول۔ عزیزو، بھوکے ہو، سکینہ بھی بھوکی تھی۔ عزیزو، تم پریشان ہو، سکینہ بھی پریشان تھی۔ بی بی نے باپ کا سر اٹھایا، آغوش میں لیا اور کہتے تھے میرے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ اے بابا، اس شمر نے تماچے مارے، خولی نے
تماچے مارے، اے بابا میرے بندے چھین لیے۔ عزیزو تھوڑی دیر کے بعد جب اپنا غم بیان کر چکی تو باپ کا غم یاد آیا، ایک جملہ مجلس تمام۔ فرمایا بابا آپ کے گلے پہ کس نے خنجر چلایا؟ اے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کیا؟ بچی خاموش ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ہاتھوں کو اٹھائیں آسمان کی جانب۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں رسول خدا اور اہل بیت طاہرین علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ قلب مقدس سے حضرت امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا ہماری صفوں میں بیداری، عشق، محبت عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا ہمیں ان کے نوکروں اور خادموں اور غلاموں میں قرار دے۔ خدایا ظہور حضرت کے لیے بیس میکنگ، زمینہ سازی کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے سسٹم کو عشق محمد و عشق حضرت مہدی سلام اللہ علیہ اجمعین میں قرار دے۔ خدا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا حاضرین مجلس، بانیان مجلس کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھ۔ جز غم احباب آل محمد کوئی اور غم انہیں عنایت نہ فرما۔ خدا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہے، جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ جو مالی مشکلات میں گرفتار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو بے گھر ہیں، خصوصاً بمبئی میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے، خدایا جو بے گھر ہیں، میرے استاد آیت اللہ جوادی عامری کہتے تھے یہ انسان کی بدبختی ہے کہ آج تک ایک چیونٹی بھی بے گھر نہیں ہے، لیکن کروڑوں انسان بے گھر ہیں۔ یہ ظلم سقیفہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ خدایا جو بے گھر ہیں انہیں بحق فاطمہ زہرا اسی دنیا میں خانہ وسیع عنایت فرما۔ ماننے والے مستاجری اور کرایہ داری کی سختی سے نجات عنایت فرما۔ ماننے والے صاحب خانہ کے صاحبزادے ملک سے دور جا رہے ہیں، خدا ان کے وجود کو محفوظ و مسعون قرار دے۔ گھر والوں کو سکون و اطمینان و چین نصیب فرما۔ ولادت حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، بی بی سلام اللہ علیہا کہ سیرت و کردار ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے امتحان دے یا لے، لیکن عشق آل محمد کو ہم سے مت لے۔ ہمارے دلوں کو عشق آل محمد کا ذخیرہ قرار دے۔ خدایا ہماری زبان سے مذہب شیعہ کی خدمت لے، ہمارے اعضاء و جوارے سے دین و ملت کی خدمت لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مسعود الحسن ابن سجاد حسین، کنیز بانو بنت اعجاز حسین، وسیم حیدر ابن جمیل حیدر اور ملا جی کی بھتیجی کا انتقال ہوا ہے، اور جملہ مومنین و مومنات شیعان حیدر کرار جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے ساتھ فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد